السلام علیکم عزیز طلبہ، آج آپ کے پاس آپ کا جو لیکچر ہے سوائل کمپیکشن میتھڈز، یہ آپ کے کورس سے متعلقہ ہے۔ کمپیکشن چیپٹر 4 اور سبجیکٹ کوڈ ہے سیول 373، یعنی سوائل مکینکس اور برج انجینئرنگ سے متعلقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اس لیکچرز کو دیکھتے ہیں۔ کمپیکشن آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ سائل پارٹیکلز کو قریب کرنا، ایئر وائڈز کو ریڈیوس کرنا تاکہ سائل کی ڈینسٹی بڑھ جائے، اور سائل کے اوپر جب ہم فردر لوڈنگ کریں تو سائل کی سیٹلمنٹ نہ ہو۔ جیسے ہم نے تربیلا ڈیم بنایا تقریباً 500 فٹ ہائٹ، منگلا ڈیم اس کی بھی تقریباً 480 فٹ ہائٹ ہے۔ سائل کو لیئرز بائی لیئرز کمپیکٹ کرتے 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 آخر کار ڈیم بنا، روڈز اور ریلویز، ٹریک سائل کے اوپر ہی بنتا ہے، اور ہمارے تمام فلورز بلڈنگز میں سائل کے اوپر ہی بنتے ہیں۔ تو اگر سائل کی کمپیکشن نہیں کی جائے گی تو یہ فلورز بھی نیچے سیٹل ہو سکتے ہیں، یعنی ڈیمیج ہو جائیں گے، اور اسی طرح تمام دیگر سٹرکچرز ان کا بھی لاس ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کمپیکشن کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کمپیکشن عام طور پہ کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے۔ تو پہلا طریقہ ہے اسٹیٹک لوڈنگ، اور دوسرا طریقہ آپ کہہ لیں کہ نیڈنگ میتھڈز، اور تیسرے نمبر پہ وائبریٹنگ میتھڈز، اور اس کے بعد امپیکٹ لوڈنگ کے ساتھ ہم کمپیکشن کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ طریقہ کار مروجہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹیٹک لوڈنگ، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ رولرز، سمپل رولرز آپ دیکھتے ہوں گے ہائی ویز ڈپارٹمنٹ میں ہمارے رولرز ہیں، 3 ویلز بھی ہیں، 2 ویلز بھی ہیں، اور سم ٹائم ایک ویل والا رولر بھی یوز کرتے ہیں۔ تو ہم رولرز کا لوڈ جب سائل کے اوپر اپلائی ہوگا، چند پاسز یہ گزاریں گے اور جگہ کو لیپ کرتے ہوئے گزاریں گے تو سائل کمپیکٹ ہو جائے گی۔ پھر ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم اس کو چیک کریں گے، جیسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ سائل کمپیکشن ہو چکی کہ نہیں، اس کے لیے ٹیسٹنگ کریں گے۔ اگر ابھی بھی کمپیکشن میں کچھ کمی ہے تو پھر ہم ٹیسٹ سے بعد ہم دیکھیں گے، مزید ہم رولنگ کریں گے۔ تو یہ رولرز، اسٹیٹک رولرز عام طور پہ سٹیل کے ڈرم کے بنے ہوئے ہیں، 2 ٹن سے لے کر 20 ٹنز تک اویلیبل ہیں۔ جب زیادہ بڑا ایریا ہو، زیادہ ماس کمپیکٹ کرنی ہو تو ہیوی ویٹ والے یوز کریں گے، اور کم ماس والے عام طور پہ چھوٹے ایریز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات پی ٹی آر، یعنی ہوا کے ربڑ کے ٹائر جن میں ہوا بھری ہوتی ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 8 سے 12 ٹنز کے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بھی اکثر جب ایک سائل کی لیئر تیار ہو جاتی ہے تو آخر پہ فنشنگ کے لیے اس رولر کو لاتے ہیں۔ تو آگے ہم اس کی پکچر دیکھیں گے کچھ رولرز کی۔ یہ 3 ویل رولرز، اور عام طور پہ اس کا وزن تقریباً 10 سے 12 ٹن۔ ہم اس میں ویلز میں سینڈ بھر لیتے ہیں، اور جتنا وزن چاہیے ہم اتنا ایکسیڈ کر لیتے ہیں۔ تو ہیوی ویٹ کے لیے، روڈز کے کام کے لیے اور بڑے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی 3 ویل رولر ہے۔ اب اس زمانے میں اس کا استعمال تقریباً کم ہے کیونکہ دیگر رولرز آ چکے ہیں، لیکن بعض ڈپارٹمنٹ میں ابھی بھی یہی رولرز ہیں، ان کی وجہ سے ہم سائل کو کمپیکٹ کریں۔ یہ دیکھیے 2 ویلز کے ساتھ رولر، یہ بھی اکثر فیلڈ میں یوز ہوتے ہیں۔ یہ 2 ویل رولرز کا ایک اور ویو۔ سنگل ویلز بالکل سمال ایریا میں، اکثر رومز میں ان سائڈ جہاں دروازوں سے بڑے رولر نہیں گزر سکتے، اور ہم یہ سمال رولر رومز کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں، یا بریجز کے ساتھ ساتھ جو ہم ریفل کرتے ہیں بریجز کے ساتھ روڈز بناتے ہوئے، وہاں بھی اکثر یہ رولر یوز کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے پی ٹی آر،
میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ والے رولرز ہم سوائل کی ٹاپ سرفیس جب بالکل ریڈی ہو چکی ہوتی ہے تو آخر پہ ایک دو پاس اس رولر کے لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری سرفیس سموتھ ہو جائے اور ہمارے انسپیکٹرز اس کو آسانی سے پاس کر دیں. یہ اس کے ویلز کچھ کم ہیں تو ہر طرح کے ڈیزائن والے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو ان سب ہم استعمال. اچھا یہ نیڈنگ میتھڈز تو یہ آپ نے کبھی روڈ پہ جو بن رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض ویلز کے اوپر کچھ تھوڑے تھوڑے حصہ ابھرا ہوتا ہے جس کو اکثر ہم پیڈ فٹ کہتے ہیں یا بعض کا بکری کے پاؤں جیسے شیپ فٹ یعنی بکری کے پاؤں جیسے پاؤں بنے ہوتے ہیں لوہے کے ویل کے اوپر لوہے کے پاؤں لگے ہوتے ہیں. تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ جو کلے سائل ہے وہ ہم اس رولر کے بغیر کمپیکٹ نہیں کر سکتے. جیسے آپ سمجھیں کہ آٹا گوندتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے گٹے ان کے ہم پریس کر کر کے آٹے کو گوندتے ہیں ورنہ آٹا نہیں گوندا جاتا صحیح اس کی کنسسٹنسی نہیں آتی. تو کلے سائل بھی جب تک ہم یہ پیڈ فٹ رولر آج کل اکثر یہی ہیں یا پرانے شیپ فٹ رولر ہوتے تھے ان کے بغیر کلے والی سائل کمپیکٹ نہیں ہوتی. ہمارے لاہور کی سائل قصور کی سائل ان علاقوں کی سائل اور کلئی ہے تو کلئی سائل اسی سے کمپیکٹ ہوگی. یہ بھی 8 سے 12 فٹ ٹن میں اویلیبل. یہ دیکھیے ایک ویو پیڈ فٹ رولر یہ اس کے پیڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ یہ پیڈ اور یہ پیڈ یہ سارے کے سارے پیڈ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پیڈز نیڈنگ ایکشن جیسے ہاتھ کے گٹے آٹا گوندتے ہوئے کام کرتے ہیں. یہ اسی طرح کلے کو نیچے دبانے کے لیے انر سائڈ تک یہ ڈیپ تک یہ پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں اور جس سے سائل کلے والی اس سے کمپیکٹ ہو جاتی ہے. ادروائز کلے والی سائل کی اکثر اور رولر سے کمپیکٹ نہیں. یہ ایک اور ویو پیڈ فٹ رولرز کا اس میں بھی آپ پیڈ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ پیڈ ہے یہ پیڈ ہے یہ پیڈ ہے یہ سارے کے سارے پیڈز ہیں جو کہ ہماری ڈرم کی سرفس سے 3 انچ 4 انچ باہر کو ابھرے ہوئے ہیں. یہ شیپ فٹ رولر ہم اس حصے کو شیپ کہیں گے. آج کل تو ویسے کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے تو کرونا جو وائرس ہوتے ہیں ان میں بھی جو ایسے ہی جیسے شیپ فٹ کا ڈیزائن ہے اکثر اسی ڈیزائن کا وائرس بھی دکھاتے ہیں. تو یہ 3 انچ 4 انچ بالکل بکری کے پاؤں جیسے بکری کے کھر ہوتے ہیں یہ ڈرم کے اوپر لگے ہوتے ہیں. تو پیڈ فٹ رولر نہ ہو تو پہلے وقتوں میں تو اکثر یہی شیپ فٹ رولر ڈیزائن کیا گیا تھا. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ کسی زمانے میں جانوروں کو چلا کے ہم سائل کی کمپیکشن کرتے تھے انہی کو دیکھ کے یہ آئیڈیا آیا شیپ فٹ رولر بنایا گیا اور اب تو ایک سے ایک قسموں کے رولر یوٹیلائز ہو رہے ہیں. وائبریشن کے ذریعے سے ہم کیسے سائل کو کمپیکٹ کریں گے اس کے لیے بھی رولرز ہیں وائبریٹری رولرز کہتے ہیں. تو جیسے ہمارے سموتھ ویل رولر تھے اسٹیٹک رولر اگر ہم اس کے ساتھ میکانزم لگا دیں وائبریشن کا تو وہ وائبریٹ بھی کرتے ہیں. وائبریشن یعنی کپاہٹ پیدا کرتے ہیں جس سے سائل پارٹیکل تیزی کے ساتھ موو کرتے ہیں اور اپنی جگہ چینج کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ڈینس ہو جاتے ہیں. تو وائبریٹری رولر بھی 8 سے 10 ٹن کے اویلیبل ہیں. وائبریٹری رولرز کا ایک ویو. یہ ایک اور وائبریٹری رولرز کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا وائبریشن پلیٹ کمپیکٹر کے ساتھ بھی ہم لے سکتے ہیں. یہ پلیٹ کمپیکٹرز یہ چھوٹے اسکیل پہ تھوڑی جگہ ہو چھوٹے چھوٹے پاتھ ویز بنانے ہو تو وہاں پہ پلیٹ کمپیکٹر یوز کرتے ہیں بجائے ہم اس کے کہ رولر لے کر آئیں انر سائڈ یا تھوڑی جگہوں پہ تو ہم پلیٹ کمپیکٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں آسانی سے. یہ دیکھیے ہم اس میں پیٹرول یا ڈیزل یوز کر کے اس کو مکینیکل انجن کے ساتھ وائبریشن کریٹ کرتے ہیں. جو نیچے پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ پلیٹ ہے یہ پلیٹ ہماری کمپیکٹ ہوتی ہے. یہ جو نیچے پلیٹ ہے یہ تھرہٹ پیدا کرے گی اور سائل نیچے بیٹھ جائے گی اور ہمارا کمپیکشن کا مقصد اچیو. امپیکٹ لوڈنگ ایٹ دی اینڈ امپیکٹ لوڈنگ اس میں ہم ایک دم پریشر کے ساتھ یعنی ہائٹ سے ہم رولر کوئی چیز پھینکی جائے
جیسے دھرمٹ ہوتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، کسی زمانے میں ہم دھرمٹ استعمال کرتے تھے، ہاتھوں سے کمپیکٹ کرتے تھے سائل. اب بڑے اسکیل کے لیے بھی اس کے لیے ہمارے پاس 5 سائیڈڈ ویل، 3 سائیڈڈ ویلز رولرز بھی اس زمانے میں ایجاد کیے گئے ہیں. ان کی مدد سے بھی کمپیکٹ لوڈ، جب یہ رولر چلتا ہے تو تیزی سے کمپیکٹ کرتا ہے اور دھم دھم اس طرح کی آواز کے ساتھ یہ پریشر کے ساتھ ویٹ گرتا ہے، جس سے سائل کمپیکٹ ہوتی ہے. اور اس سے تو سب سے اچھی سائل کمپیکٹ ہو جاتی ہے. جو وائبریٹر رولرز ہے وہ تقریباً 30 سینٹی میٹر کی ڈیپتھ کے لیے بہتر رہتا ہے. اسٹیٹک رولر تو ہماری 15 سینٹی میٹر کی ڈیپتھ سے زیادہ کے لیے یوز نہیں کرتے، اور وائبریٹر رولر 30 سینٹی میٹر کی ڈیپتھ اگر سائل کی اس کے لیے اچھا رہتا ہے. اور ان کا دعویٰ ہے یہ 5 سائیڈڈ ویل اور 3 سائیڈڈ ویل والے رولرز کا کہ 1 میٹر ڈیپتھ اگر سائل کی ڈال دی جائے، ایک لیئر ڈال دی جائے، تو اس کو بھی کمپیکٹ کر دیتے ہیں. ہینڈ ریمرز یعنی دھرمٹ، اس کے ساتھ جو روایتی طریقے سے ہم کمپیکٹ، یہ ہے 5 سائیڈڈ آپ کا امپیکٹ رولر. تو تقریباً 1 میٹر ڈیپتھ کی اگر سائل کی لیئر ہو تو اس کو کمپیکٹ کر لیتا ہے. یہ 3 سائیڈڈ ٹرائنگولر شیپ کے بنائے گئے ہیں، یہ بھی پریشر کے ساتھ ایک دم گرتے ہیں. اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ 1 میٹر کی ڈیپتھ کی اگر گرینولر سائل ہو، ویسے کلیج سائل کے لیے، پیور کلیج سائل کے لیے بہتر نہیں ہے، گرینولر سائل یعنی جس میں گریول ہو، سینڈ ہو، اس کے لیے یہ بہتر. یہ فیلڈ کے اندر ورک کرتے ہوئے 3 سائیڈڈ ویل امپیکٹ رولر، ڈائنامک رولر بھی کہتے ہیں. ایک اور ویو 3 ویل رولرز کا. تو عزیز طلباء، آج کا آپ کا لیکچر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم آہستہ آہستہ سائل کمپیکشن اور اسی طرح ہم سائل مکینکس کے دیگر چیپٹر بھی پڑھ لیں گے. اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، اور جو بھی آپ کے کویسچنز ہوں تو اس کے لیے آپ واٹس ایپ پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میسج سینڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں بھی آپ سبسکرائب کریں ہمارے KIT کے دیگر لیکچر بھی، اور ہمارے لیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب بھی ضرورت پڑے انشاءاللہ آپ تسلی بخش آپ کے آنسرز کا کوشش کریں گے جواب دینے کی. السلام علیکم.